سلطان محمد فاتح سیریز سیزن 2 اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور اس کا جو فنالے ایپیسوڈ تھا اس کا جو اینڈنگ ہے کافی زیادہ دردناک قسم کی جاتی ہے. یعنی ایک طرف جاندار علی خلیل پاشا کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو دوسری طرف یہ سارے کا سارا منظر سلطان محمد فاتح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں ابھی بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں آتا کہ میرا لالا ایسا میرے ساتھ کر سکتا ہے. یعنی اس طرح کی غداری کر سکتا ہے, اس طرح کے گناہ, اس طرح کے وہ سارے کام سر انجام دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر مجھے صرف تخت سے ہٹانے کے لیے. یعنی وہ اس بات کو قبول نہیں تھے کر رہے, وہ ہم ان کی آنکھوں کے اندر دیکھ بھی سکتے تھے وہ کس طرح رو بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں سے کس طرح آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جاندار علی خلیل پاشا کو پھانسی دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس سیریز کا اختتام بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس سیزن کا اختتام ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر بات کی جائے جاندار علی خلیل پاشا کے اختتام کی, تو یہاں پر جاندار علی خلیل پاشا کا اختتام نہیں کہیں گے بلکہ ایک دور کا اختتام کہیں گے. یعنی جس طرح انہوں نے اس سلطنت کی خدمت کی, جس طرح ان کے آباء و اجداد نے اس سلطنت کی خدمت کی, ان کا دور ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو جاندار علی خلیل پاشا تھا اس کا طریقہ غلط تھا, لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اس سلطنت کے لیے کیا. حتیٰ کہ جب محمود پاشا ان سے آخری دفعہ ملنے آتے ہیں وہ ان سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میں اب بے فکر ہو کر مرنے والا ہوں, کہ ایک اچھا بندہ یعنی میری جگہ پر آ چکا ہے, وہ اس ریاست کو سنبھال سکتا ہے. اور جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں, جب وہ پھانسی اپنے آپ کو خود لگاتے ہیں کہ میں آخری فریضہ بھی خود ہی اپنے ہاتھ سے سر انجام دوں گا اس ریاست کے لیے, تب بھی ان کے آخری جو الفاظ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں ریاست کے لیے, کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ایسے ہی ہمیشہ قائم رہے اور سلطان محمد فاتح ہر طرح کی ان کو فتح نصیب ہو. یعنی یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا لیکن وہ سب کچھ ریاست کے لیے ہی کرتے تھے. اگر آج کے ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو سیزن فنالے کا آخری ایپیسوڈ تھا. آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ایک طرف تو جاندار علی خلیل پاشا اپنی جان کو بچانے کے لیے جو منصوبے ترتیب دیتے ہیں وہ چیز دیکھنے کو ملی, اور دوسری طرف جو ہوتے ہیں محمود پاشا ان کی انٹری دکھائی جاتی ہے اور یہ بھی دکھایا جاتا ہے وہ کتنے سخت اور جلال والے انسان ہیں. وہ چیز ہمیں اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھنے کو مل گئی, کس طرح انہوں نے ایک طرف تو ایورنس علی اور بالی بے کو اس کی قید سے آزاد کرایا, پونتس کا جو شہنشاہ ہوتا ہے الیگزینڈریوس, اور دوسری طرف جب ینیچیری کے کچھ گروہ بغاوت پر اتر آتے ہیں ان کو کیسے روکا جاتا ہے, وہ کس طرح ان کو روکتے ہیں, یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. اس سے پہلے صرف سلطان محمد فاتح ینیچیری کے سپاہیوں کو روک پاتے تھے, تو دوسری طرف جاندار علی خلیل پاشا, جیسا کہ جاندار علی خلیل پاشا کی کافی عزت کرتے تھے اس لیے ان کی بات مان لیتے تھے. اس کے علاوہ وہ کسی بھی پاشا کی بات مانتے یا سنتے نہیں تھے. لیکن یہاں پر ہمیں جس دیکھنے کو ملی کس طرح محمود پاشا نے ان کی بغاوت کو بھی روکا, یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے وہ کتنے زیادہ سخت اور جلال والے انسان تھے, جو کہ اب ہمیں وہ آنے والا سیزن 3 کے اندر کافی زیادہ نظر آنے والے ہیں. جیسے کہ صدر اعظم کا عہدہ بھی انہیں دیا جائے گا اور یہ 10 سال جو ہے صدر اعظم کا عہدہ اپنے پاس رکھتے ہیں, سنبھالے رکھتے ہیں اور اس سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے ہیں. اگر یہاں پر جاندار علی خلیل پاشا کی بات کی جائے تو اس نے جو دو قسم کے منصوبے ترتیب دیے تھے, ایک تو تھا کہ ینیچیری کے سپاہی بغاوت میں اتر آئیں, تو دوسری طرف جو ترکمان صدران تھے وہ بھی بغاوت پر اتر آئیں. جب یہ سب بغاوت پر اتر آئیں تو سلطان محمد فاتح کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آزاد کرنا پڑے گا, مجھے چھوڑنا پڑے گا. لیکن سلطان محمد فاتح نے ہر چیز کا حساب لگایا ہوا تھا اور یہاں پر انہوں نے اس کے اوپر بھی منصوبے ترتیب دیے تھے. لیکن یہاں پر کرچو دعان کافی زیادہ کشمکش کے اندر ہوتا ہے. وہ ایک طرف جاندار علی خلیل پاشا کی مدد تو کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف سلطان محمد فاتح کے خلاف بھی جانا نہیں چاہتا. اسی کے چلتے ہوئے وہ سلطان محمد فاتح سے بات بھی کرتا ہے, لیکن سلطان محمد فاتح صاف صاف اسے منع کر دیتے ہیں کہ جتنے کہ اس کے جرائم ہے, جتنا اس نے گناہ کی ہیں اس کو سزا دینا لازم ہے, یعنی اس کو معافی نہیں مل سکتی. لیکن اس سے یہ بات چھپاتے ہیں کرچو دعان سے کہ جو بالدول سلیمان ہے اس کا قتل بھی اسی نے کیا تھا جاندار علی نے. وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر کرچو دعان کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اسی وقت انتقام لینا چاہے گا. تو دوسری طرف یہ بھی چیز دیکھنا چاہتے تھے کہ ان سارے معاملات کے اندر کون میرے ساتھ ہے تو کون میرے خلاف ہے, اور آگے جا کر کون میرے ساتھ چل سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی سلطان محمد فاتح دیکھنا چاہتے تھے. اور آج کے آخری ایپیسوڈ کے اندر زاغانوس پاشا ایک دفعہ دوبارہ ناکام ہو چکے ہیں. یعنی ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا لیکن انہوں نے موقع گوا دیا. جب وہ سب بغاوت پر اتر آتے ہیں ترکمان, تو وہ بجائے ان کو کسی اور طریقے سے سمجھاتے وہ اسحاق پاشا سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں. اور جب یہ بات سلطان محمد فاتح تک پہنچتے وہ کافی غصے میں نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کی غلطی کے اوپر اس کو سزا دی جاتی تو سب سے پہلے تمہارا سر قلم کیا جاتا. اور پھر سلطان محمد فاتح خود جا کر ترکمان سے بات کرتے ہیں اور ان کو سارے کے ساری بات سمجھا دیتے ہیں
اور دوسری طرف بات کی جائے ینیچری کے کچھ گروہ صرف ہوتے ہیں وہ بغاوت اتر آتے ہیں، وہ بغاوت کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو دستہ ہوتا ہے اس کو محمود پاشا روک لیتے ہیں اور دوسرے دستوں کو قدس دعان خود روک لیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں ایک اپنے جو آغا تھا اس کی جان بھی لینا پڑتی ہے اس بغاوت کو روکنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب قاضی خضر چلیبی کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے وہاں پر بھی جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی بات کا اعتراف نہیں کرتے جاندار علی خلیل پاشا۔ وہ وہاں پر بھی جس طرح ہم سیزن کے اندر دیکھتے آئے کو باتوں کو گما کے اور موڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، لیکن وہ پھنس تب جاتے ہیں جب سلطان محمد فاتح اپنا گواہ وہاں پر لے کر آتے ہیں۔ یہ سب کے کسی بھی غیم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا گواہ اسی کا معاون جو آج تک ہے اس کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا تھا، جاندار علی خلیل پاشا کا آتمجا وہ ان کا ہوگا۔ جیسا کہ آتمجا ہر بات سے واقف تھا، ہر بات میں اس کے ساتھ شامل تھا، جتنے بھی اس نے منصوبے ترتیب دیے وہ آ کے ساری کی ساری حقیقت بتا دیتا ہے، اور پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی غداریاں جتنے بھی قتل کیے گئے وہ سارے کے سارے جاندار علی خلیل پاشا نے کیے تھے، اور پھر جاندار علی خلیل پاشا کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ایپیسوڈ کے اختتام کے اوپر وہ جو سین تھا کافی زیادہ اچھی قسم کا اس کو کریٹ کیا گیا تھا، دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا، فیلنگ یہی آ رہی تھی، محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہم ریئل ٹائم کے اندر وہ سارے کا سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کو فلمایا گیا تھا۔ یعنی جب جاندار علی خلیل پاشا پھانسی کے لیے جاتے ہیں جو ان کی پیچھے باتیں کی جاتی ہیں، جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج تک جو کچھ کیا وہ ریاست کے لیے ہی کیا ہے، یعنی یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ غلط تھا، وہ کسی مقام کے اوپر آ کے اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور ریاست کی بقا کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم بھی جانتے ہیں وہ ریاست کے لیے کتنے زیادہ ان کو اس پریشانی تھی، حتیٰ کہ مرتے ہوئے بھی وہ ریاست کا ہی نام لے رہے تھے، اور یہ بات سلطان احمد فاتح بھی جانتے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں جب ان کو پھانسی دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس سیزن کا اختتام بھی ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین کرام بس یہی تھا، آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا آپ کو اس کا جو سیزن 2 تھا کیسا لگا اور لاسٹ والا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اپنے رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔